أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ دنیا و آخرت کے کام سوچ کر کرو، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے، اور اللہ چاہتا ہے تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ دنیا و آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جدا خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کے کاموں میں، اس حصے کا تعلق پچھلی آیت کے آخری جملے سے ہے، اور اس کا معنی یہ بنے گا تاکہ تم دنیا و آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرو، یعنی جتنا تمہاری دنیاوی ضرورت کے لیے کافی ہو وہ لے کر باقی سب مال اپنی آخرت کے نفع کے لیے خیرات کر دو۔ اس سے جدا گانا بھی دنیا و آخرت کے کام سوچ سمجھ کر ہی کرنے چاہیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ جب یہ آیت ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما نازل ہوئی کہ یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے والا ہے، تو لوگوں نے یتیموں کے مال جدا کر دیے اور ان کا کھانا پینا علیحدہ کر دیا۔ اس میں یہ صورتیں بھی پیش آئیں کہ جو کھانا یتیم کے لیے پکایا جاتا اس میں سے کچھ بچ جاتا اور خراب ہو جاتا اور کسی کے کام نہ آتا، اس میں یتیموں کا نقصان ہونے لگا۔ یہ صورت دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نیت سے اس کا کھانا اس کے سرپرست اپنے کھانے کے ساتھ ملا لیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یتیموں کے فائدے کے لیے ملانے کی اجازت دی گئی، لیکن ساتھ ہی تنبیہ فرما دی کہ تمہیں یتیموں کے فائدے کے لیے مال ملانے کی اجازت تو دے دی گئی ہے، لیکن کون اچھی نیت سے یتیموں کا مال ملاتا ہے اور کس کی نیت میں فساد ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ظاہراً تو یتیموں کا فائدہ کر رہے اور حقیقت ان کا مال ہڑپ کرنے کا ارادہ ہو۔ آیت مبارکہ کا یہ حصہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کی نیت والے اور فساد کی نیت والے دونوں کو جانتا ہے۔ یہ فرمان نہایت جامع ہے اور زندگی کے ہزاروں شعبوں کے لاکھوں معاملات میں رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ جہاں ایک ہی چیز میں اچھی اور بری دونوں نیت ہو سکتی ہے، وہاں دوسرے لوگ اگرچہ بری نیت کو نہ جانتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ یتیموں سے متعلق دو احکام، ایک یتیم وہ نابالغ بچہ یا بچی ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو اگر اس کے پاس مال ہو اور اپنے کسی ولی کی پرورش میں ہو، اس کے احکام اس آیت میں مذکور ہیں کہ ولی خواہ اس یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر اس پر خرچ کرے یا علیحدہ رکھ کر جس میں یتیم کی بہتری ہو وہ کر سکتا ہے، لیکن ملانا خراب نیت سے نہیں ہونا چاہیے۔ دو، اگرچہ اس آیت کا نزول یتیموں کی مالی اصلاح کے بارے میں ہوا مگر اصلاح کے لفظ میں ساری مصلحت داخل ہیں
یتیموں کے اخلاق، اعمال، تربیت، تعلیم سب کی اصلاح کرنی چاہیے. یوں سمجھے کہ یتیم کی ساری مسلم قوم کے لیے اولاد کی طرح ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، آپ تمام ہی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں.